بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پارہ 22 سورہ سبا، رکوع 1، آیات نمبر 1-2۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 54 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ حالت جموعی میں 34ویں نمبر پہ ہے، حالت نزولی میں 58ویں نمبر پہ ہے۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا لقد کان لسبإ فی مساکنہم آیۃ۔ موضوع صورت امام لاہوری رحمہ اللہ الباری بیان فرماتے ہیں انکار مسئلہ مجازات۔ سورہ سبا میں عموماً اور اولاً توحید کا ذکر ہے، اس کے بعد قیامت کی اس بات کا بیان ہے، اور پھر ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب کی مناسبت سے سیدنا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر عبد یعنی منیبین، عبد منیبین کا بیان ہے، اور اس کے بعد توحید کے مضامین کا اعادہ ہے، پھر رسالت کا اس بات ہے، پھر قیامت کا ذکر دہرایا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور کفار کے ضرر رسا چیزوں کا بیان ہے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان اس سے گریز اور پرہیز کرے۔ آیات نمبر 1 میں توحید کا بیان ہے، اللہ کے حمد و ثنا کا بیان ہے کہ ہر قسم کے حمد کا مستحق ذات باری تعالیٰ ہے۔ ہر حامد کے حمد مختص ہے اللہ کے لیے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرش معلیٰ سے تحت الثری تک، تمام تر حمد و ثنا اللہ کے لیے مختص ہے، جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کی ملکیت ہے، اور آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہے، سب مخلوقات اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی اللہ کی حمد ہوگی، اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کی سلطنت ہوگی، اللہ کے بغیر کسی غیر کی نہ عدالت اور نہ حکومت اور سلطنت ہوگی۔ اللہ کی ذات حکمت والا ہے، اللہ تعالی خبردار ذات ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ کے حمد و ثنا کا ظہور اس طرح ہوگا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ کے حمد ان الفاظ سے ادا کریں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اور اسی طرح الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اسی طرح الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وغیرہ ذالک۔ آیات نمبر 2 میں اللہ کی علم و قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سب کچھ جانتا ہے، جو زمین میں جو چیز گھستا ہے، زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، مثلا بارش ہے، پانی ہے، اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے، درخت ہے، نباتات وغیرہ۔ وما ينزل من السماء، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے، مثلا فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جو چیز چڑھتے ہیں، مثلا احکام شرعیہ اور اعمال صالحہ جو آسمان کے طرف جو ہے وہ چڑھتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، چونکہ ان سب چیزوں میں جسمانی روحانی منافع ہے،
اور ان تمام تر منافع انسانوں کے لیے ہے، عالمی انسانیت کے لیے ہے، اللہ کی نعمتیں ہے، اور ان نعمتوں کا، ان قدرتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ رب العالمین رحیم ذات ہے، اللہ رب العالمین غفور ذات ہے۔ اللہ تعالی اپنے رحمت سے صغیرہ گناہوں کو نیک اعمال سے معاف فرماتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کو توبہ سے معاف فرماتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں کرتے۔ شرک کے لیے، شرک کے معافی کے لیے ایمان کا لانا ضروری ہے، اور اعمال صالحہ کے قبولیت کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان اعمال کی بنیاد ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال بھی کوئی قبول نہیں ہے، ایمان ضروری ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں مختص ہے اللہ ہی کے لیے، الذی، وہ ذات، لہو، ما فی السماوات، جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اللہ کی تعریفیں ہے، فی الآخرت، آخرت میں، وہ الحکیم، اور وہ حکمت والا ہے، الخبیر، خبردار ہے، یعلم، وہ سب کچھ جانتا ہے، ما یلج، ما یدخل، جو داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین میں، وما یخرج، وما ینبت، جو کچھ نکلتا ہے، منہا، اس زمین سے، منہا میں ہا ضمیر ارض کو راضی ہے، مؤنث سمائی ہے، وما ینزل، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے، من السماء، آسمان سے، کل ملائکہ، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتی ہے اس میں اعمال صالحہ، الیہ یصعد الکلم الطیب، وہو الرحیم، نہایت رحم والا ہے، الغفور، بخشنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین۔